لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کیسے چلتے تھے، یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی حدیث کا انکار کرے اور کہے بخاری مسلم کی حدیثوں کے بغیر چلنا ممکن ہی نہیں ہے، تو کوئی کہ صحابہ کیسے چلتے تھے اس دور میں، تو بخاری مسلم، بھائی اس دور میں بخاری مسلم مرتب نہیں ہوئی تھی تو ضرورت بھی نہیں تھی۔ اب میں کہوں قرآن پڑھنا ممکن نہیں ہے مصحف عثمانی کے بغیر، آپ کہو پھر جب حضرت عثمان کا مصحف تیار نہیں ہوا تھا تو حضرت عمر کے دور میں کیسے قرآن پہ چلتے تھے، کیسے قرآن پڑھتے تھے؟ تو ہم کیا کہیں گے، اس وقت قرآن کو مرتب کرنا ضروری سمجھا ہی نہیں گیا، لیکن جب مرتب ہو گیا حضرت عثمان کے دور میں تو اسی مرتب کو اب فالو کرنا پڑے گا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی الگ قرآن یا کہے کہ میرے پاس کچھ تختیاں نکلی ہیں 1400 سال پرانی۔ اب جو مرتب حضرت عثمان نے جس ترتیب سے کیا ہے اسی ترتیب پہ پڑھنا پڑے گا آپ کو، ورنہ امت ٹوٹ جائے گی۔ دیکھو حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران اگلی رکعت میں اور سورہ نساء پہلی رکعت میں پڑھی ہے، لیکن مصحف عثمانی میں سورہ آل عمران پہلے ہے، سورہ نساء بعد میں۔ اب وہ بخاری کی حدیث لے کر آئے کہ نبی نے پہلی رکعت میں یہ تو دوسری میں یہ، تو میں اب اس طرح پڑھوں گا، غلط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی جب تک نبی کے دور میں مرتب نہیں ہوا تھا تو وہ پڑھی جاتی تھی، جب ایک ترتیب پہ امت آ گئی اور اس پہ جمع ہو گئی ہے، اب اس کے خلاف جاؤ گے سوائے امت میں اختلاف اور لڑائی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یاد رکھو حدیثیں بھی بعد میں مدون ہوئی ہیں، جب ہو گئیں تو اب ان پہ قناعت کرنی پڑے گی آپ کو۔ اسی طرح قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں اس کو فقہ کہا جاتا ہے، یہ صحابہ کے دور میں مرتب نہیں تھا۔ جس صحابی کو، جس تابعی کو جس صحابی پہ اعتماد ہوتا وہ ان سے فتویٰ لے کے عمل کرتے، ختم۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ادھر سے بھی فتویٰ لو، ادھر سے بھی فتویٰ لو، ادھر سے بھی جو آسان لگ رہا ہے اس پہ عمل۔ جس کو جس پہ اعتماد ہوا اس کے فتوے کو فالو کیا، چاہے وہ ان کی رائے کے موافق ہو یا موافق نہ ہو، ان کی خواہش کے موافق ہو یا نہ ہو، فالو کرو۔ لیکن یہ جب اسلام پھیلا ہے، دنیا میں خلافتیں پھیل دی ہیں، تو پھر ایک ریٹن فارم میں اسلامی قانون کو لکھنے کی ضرورت محسوس، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی مرتب ہونی چاہیے کوئی چیز۔ تو اس میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ نے کام کیا، ان کے شاگردوں نے 6 کتابیں لکھی، سیر صغیر، سیر کبیر، جامع صغیر، جامع کبیر، الزیادات اور المبسوط۔ امام محمد کی 6 کی 6 کتابیں جو امام ابو حنیفہ کے موجودگی میں اور ان کی ارشادات میں انہوں نے لکھی تھی، یہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ امام حنیفہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، تبع تابعین پر تو سب کا اتفاق ہے کہ تبع تابعین میں تھے۔ ابن حجر نے راجح قرار دیا کہ وہ تابعین میں سے تھے، یعنی صحابہ کی بھی انہوں نے زیارت کی، نہ بھی کی ہو لیکن ان کا سلسلہ اتنا زبردست ہے۔ کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے بھیجا تھا، پھر عبداللہ بن مسعود کے جانشین بنے تھے حضرت علقمہ، ان کے جانشین تھے ابراہیم نخعی، ان کے جانشین تھے حماد الکوفی، ان کے جانشین تھے امام ابو حنیفہ۔ تو امام حنیفہ کے جانشین امام محمد اور امام یوسف، انہوں نے بیٹھ کے باقاعدہ 6 کتابیں لکھی ہیں۔ یہ فرسٹ ٹائم اسلامی قانون ریٹن فارم میں آیا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر امام حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی، محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے محمد ابن الحسن جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں ان سے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ وہ کئی جانوروں پہ وہ کتابیں لاتی جا سکتی ہیں جو میں نے ان سے پڑھی ہیں، یعنی امام حنیفہ کے شاگرد سے۔ کس نے؟ امام شافعی نے۔ آپ کے اندر بھی ایک اجتہاد کی صلاحیت تھی، آپ نے بھی فقہ کو مدون کیا، ریٹن فارم میں لے کر آئے، اور کتاب الام کے نام سے امام شافعی کی مشہور ترین کتاب ہے، کئی جلدوں میں ہے کتاب آج بھی ملتی ہے۔ وہ کتنا مستند علم ہو گیا نا کہ تابعین کے دور میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں ریٹن میں۔ اب چونکہ وہ مجتہد تھے تو ان کا بہت سی چیزوں میں امام حنیفہ سے اختلاف ہوا، بہت سو میں اتفاق بھی تھا، لیکن وہ احترام کرتے تھے امام حنیفہ کا بھی۔ اور امام محمد ابن حسن کی تو انہوں نے تعریف میں جتنا کچھ کہا ہے، کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے کسی اور کی تعریف میں اتنا کچھ نہیں لکھا، یہاں تک لکھا ہے کہ اگر محمد ابن حسن نہ ہوتے کنت کسائر الناس، میں امام شافعی نہیں بنتا، میں عام لوگوں کی طرح ہوتا، کوئی مجھے جانتا بھی نہیں۔ ایک دوسرے کے استاد شاگرد ہیں یہ لوگ، سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ مدینہ میں امام مالک ابن انس جن کی موطا امام مالک ہے، انہوں نے بھی فقہ مدون کیا۔ فقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حلال و حرام کے احکام کیا اسلام میں جائز ہے، کیا اسلام میں ناجائز ہے، اس پہ پورا قانون ریٹن فارم میں مرتب کیا گیا۔ امام مالک کے مشہور شاگرد ہیں قاسم، ان کی المدونۃ الکبریٰ آج بھی موجود ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، جن کے جو امام بخاری کے استاذ ہیں۔ کتنے بڑے حدیث کے امام ہوں گے امام احمد بن حنبل، جن کی مسند احمد بھی ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے بھی فقہ مرتب کیا ان کے شاگردوں نے۔ تو
اب یہ چاروں فقہ مرتب ہوئے، اور بھی کچھ فقہات ہیں جنہوں نے فقہ مرتب کیا، لیکن وہ امت میں اس کو قبولیت حاصل وہ چلے ہی نہیں امت میں، یا تو دلائل کے لحاظ سے کمزور تھے یا پریکٹیکلی ممکن نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہی ہے۔ تو یہ چار فقہ جب مرتب وجود میں آئے ہیں، ان چاروں میں بہت سی چیزیں سیم ہیں، بہت سی ایسی ہیں، دو امام کا اتفاق ہو گیا، دو کا اختلاف ہوا، کہیں تین کا اتفاق ہو گیا، ایک کا اختلاف ہوا، اس طرح زیادہ تر جو متفق ہیں سب چاروں فقہ میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سب وہی ہے۔ کچھ چیزوں میں کہیں امام شافعی کے یہاں رفع الیدین کرنا سنت ہے، امام حنیفہ کے یہاں نہ کرنا افضل ہے، امام مالک نے کہا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بہتر ہے، باقی تینوں امام نے کہا ہاتھ باندھ کے۔ یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، اس کو بڑھانا چاہو تو رائی کا پہاڑا بنا دو۔ ایک دفعہ وہ ایک صاحب نے مجھے کہا یہ حیاتی مماتی مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حیات ہیں، میں نے کہا اتنا نہیں، اس کو عوام میں لے کر آؤ، یہ پھڈا ہوگا۔ کہہ رہے نہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں نے کہا اچھا تم بتا تیری حیاتی ہے یا مماتی؟ کہنے لگے اس بیچاری کو کیا پتا یہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب وہ اس کو نہیں پتا پھر بھی جنت میں چلی جائے گی، تو پھر لوگوں کو کیوں تو فتنوں میں ڈال رہا ہے بھائی؟ جب تیری بیوی کو نہیں پتا اور تیرا خیال میں پھر بھی وہ اگر وہ جنت میں نہیں جائے گی تو پہلے اس کو بنانا۔ کچھ چیزیں مولویوں کے لیے ہوتی ہیں، عوام کے لیے اس کی اہمیت زیادہ نہیں ہوتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ہاتھ یوں کر کے نماز پڑھ لے یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ لے، صدیوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ امت نے اس اختلاف کو ایکسپٹ کر لیا، لیکن دنیا میں فتنے کا کوئی حل نہیں ہے۔ اب جب چاروں فقہ مدون ہو گئے، اس پر خلافتیں چلی ہیں، اسٹیٹس چلی ہے، ریاستوں کے سعودی عرب میں اب بھی جو قانون ہے نا وہ فقہ حنبلی ہے، اب بھی جو عدالت کا قانون کیا ہے؟ فقہ حنبلی ہے۔ تو ملیشیا میں فقہ شافعی قانونی طور پر ہے، اور بر صغیر میں میجورٹی ہمیشہ فقہ حنفی کو فالو کرتی آئی ہے۔ خلافت عثمانیہ چونکہ فقہ حنفی، بغداد کی خلافت میں بھی زیادہ تر فقہ حنفی تھا، تو سب نے سب کو ایکسپٹ کیا ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ صحابہ میں اختلافات زیادہ تھے، سمٹ کے چاروں فقہ جب مدون ہوئے وہ اختلافات کم ہو گئے، کیونکہ دلائل کی بحث ہوئی نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ میں ایک فقہ تھا، یہ امت 4 میں بٹ گئی، یہ غلط تعبیر ہے۔ صحابہ میں اختلافات زیادہ تھے، سمٹ کے کتنے ہو گئے ہیں؟ 4 میں آ کے امت بند ہوئی ہے۔ تو اب جب بند ہو گئی تو امت کے علماء صلحاء نے فتویٰ دیا بھئی چاروں برحق ہیں، تو اب ان میں سے فالو ایک کو کیا جائے گا اور دوسرے کو بھی برحق سمجھا۔ یہ بڑا سسٹمیٹک ایک امت میں کامیابی کے ساتھ چلتا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اب کچھ اسکالرس کو مسئلہ ہو گیا، نہیں ہم اس کو فالو کریں گے۔ امام حنیفہ خود کہا ہے کہ میرا قول جب حدیث کے خلاف ملے تو چھوڑ دینا۔ بھائی امام حنیفہ نے جب کہا تھا تو ان کے شاگردوں نے کیا عمل، چھوڑ دیا، وہ فقہ حنفی کا حصہ بنا ہی نہیں ہے۔ امام شافعی کے بعض اقوال ایسے ہیں جو ہیں لیکن فقہ شافعی میں وہ ان کو لیا ہی نہیں گیا ہے، کیونکہ جو شافعی فقہا بڑے بڑے علماء انہوں نے دیکھا کہ امام شافعی کا یہ قول کمزور ہے، انہوں نے اس پہ فتویٰ ہی نہیں دیا، وہ فقہ شافعی کا حصہ ہی نہیں بنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ فقہ حنبلی میں کچھ اقوال ایسے جو امام احمد ابن حنبل کا قول ہے مگر وہ فقہ حنبلی نہیں ہے۔ تو امام حنیفہ کے بھی ہر قول فقہ حنفی تھوڑی ہے، لوگ فقہ حنفی میں اور امام حنیفہ کے قول میں فرق نہیں کرتے۔ دیکھو امام حنیفہ کا قول ہے کہ ماں بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلائے گی، فقہ حنفی میں 2 سال کے بعد پلانا جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ عقیقہ منسوخ ہو چکا ہے، فقہ حنفی میں کہ عقیقہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ امام حنیفہ کا قول ہے کہ دارالحرب میں آپ سودی لین دین کر سکتے ہو، فقہ حنفی میں کہ سودی لین دین نہ دارالاسلام میں جائز ہے نہ دارالحرب میں جائز ہے۔ اور بہت سارے اقوال ہیں جو مفتیان کرام پڑھتے رہتے ہیں۔ عدالت سے متعلق تو بہت سارے زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو فقہ شافعی کا مطلب ہر قول امام شافعی کا نہیں ہوتا اس میں، بلکہ جو شافعی علماء فقہا نے جس قول کو ترجیح دے دی اس پہ فتویٰ دے دیا، اس کو کہتے ہیں مفتہ بھی قول، وہ قول جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے، تو اس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے۔ تو اب جب مدون ہو گیا، امت میں رائج ہو گیا، چل گیا، اب 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانے کی کہ ہم جو قرآن و حدیث کے نام پہ کو جمع کریں، تو یہ جو چاروں امام تھے یہ کہ تورات اور انجیل پہ فتویٰ دے رہے تھے۔ صاحب کہتے ہیں میں امام حنیفہ کو نہیں مانتا، میں تو قرآن و حدیث کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا امام حنیفہ تورات اور انجیل کو مانتے تھے، قرآن و حدیث کو مان رہا ہے۔ تو جو ان چاروں فقہ سے ہٹا ہے نا، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا ہے؟ آپ ان کی آراء میں اختلاف دے، ہر مفتی کا فتویٰ دوسرے سے، اس سے امت چل نہیں پائے گی، کیونکہ ہر آدمی کا اجتہاد الگ ہوتا ہے، دوسرے کا اجتہاد الگ ہے۔ طلاق کے مسائل میں ہی اتنی آراء ہے نا، اتنی رائے ہیں کہ آدمی پاگل ہو جائے اس میں، تو بہت مسائل کھڑے ہوں گے اس سے۔ اس لیے اس کو ہلکا لے لو، رفع الیدین کرنا نہ کرنا دونوں ثابت ہے صحابہ کا۔ چیلنج دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی، لوگ چیلنج دیتے رہتے ہیں لا کے دیں، تو لوگ ان کے بیانات سے متاثر ہو، تو دونوں رائے چل رہی آ رہی ہیں۔ تو امت کی بہتری اسی، جس فقہ کو ایک کو فالو کرو باقی تینوں کو کیا سمجھ۔
اور جس ملک میں جو فقہ رائج ہے بہتر ہے اس کو فالو کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے زندگی شافیوں کے ساتھ گزاری ہے. ہمارے محلے میں فقہ شافی کو فالو کرنے والے بہت تھے. ہمارے دوستوں میں, اٹھنے بیٹھنے والوں میں, ہمارے ساتھ نماز پڑھتے, رفع الیدین کرتے, ہم نہیں کرتے. میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں 30 سالوں میں کبھی کسی سے بحث نہیں ہوئی ہماری. ہم نے اپنے ابا سے پوچھا, ابا یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ ابا نے کہا یہ بھی امام برحق کو. بحث کیا ہو گئی؟ کبھی دل میں بال نہیں آیا کہیں بھی. مجھے یاد ہے ہم جہاں, بلکہ 40 سال, جب 40 سال کا ہوا پھر میں اپنے علاقے سے نکلا. ایسے تو آدھا نکل گیا تھا دوسری شادی کے بعد, پورا پھر میں بعد میں نکلا. شادیوں میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے, مجھ سے لوگ کہتے ہیں آپ رہتے کہاں ہو؟ میں تو 25% یہاں رہتا ہوں, 25% وہاں رہتا ہوں, 25%. تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں رہتا کہاں ہے یہ. خیر اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کہیں کے نہیں رہتے. تو وہ اب ہمارے گھر میں کیکڑا نہیں بنتا تھا, جھینگا نہیں آتا تھا, تو اب وہ جو فقہ شافی کے ہمارے دوست وہ کیکڑا بہت کھاتے تھے. ہم نے ابا سے پوچھا, ابا نے کہا بھائی امام شافی کیا حلال ہے, ان کی بھی اپنے دلائل ہیں. بات کیا ہو گئی؟ لیکن آپ کسی اہل حدیث کے پاس چلیں, ان میں بھی معتدل بھی ہوتے ہیں, میں سب کو برا نہیں کہتا. اصحاب جان جب تک نہیں بنا دینا آپ کی جان. ایک کو میں نے دیکھا, میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں, سب پہ نہ لاگو کیا جائے, ان میں معتدل بھی ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ہم شافیوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے. ہمیں پتا ہے, ہم نے کہا اختلافی مسئلہ ہے بھائی, لیکن مجھے یاد ہے کہ اہل حدیث کھڑا ہوگی, تو سے فاتحہ پڑھ رہا ہے, الحمدللہ. نماز پڑھنا میرے لیے مشکل. کیوں؟ اس لیے کہ پھر میں اس سے پوچھوں گا آپ کیوں پڑھ رہے ہو, کہے گا حدیث نہیں کرتے. ایک لامتناہی جنگ, مناظرے بازی, یہ سارے منجن ہم کر چکے ہیں. اتنی بحثیں یار, کوئی اور کام میں اب امت کو لگاؤ, کسی اور کام میں لگاؤ. یہ بحثیں امت میں سمٹ چکی ہیں. اب جو اختلافات تھے وہ ہو گئے, وہ متحد نہیں ہوگی. اللہ یہ بھی چاہتے ہیں اس امت میں ظرف بڑا رہے. ظرف کیا رہے؟ بڑا رہے. یہ تھوڑا اختلافات کا تحمل کریں, تھوڑا ظرف ان کا بڑا رہے. تو یہ بھی ہو, سب چلے گا. صحابہ میں تھا نا, سب چل رہا تھا ایک ساتھ, تبھی تو امت میں اختلاف ہوا. صحابہ میں نہ ہوتا تو امت میں ہوتا. تو صحابہ کا جب کسی چیز پر اتفاق ہو جائے پھر تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں رہتی نا. تو صحابہ میں ان مسائل میں اختلاف تھا تو ہم میں بھی آ گیا, تو وہ نہیں لڑے ان باتوں پہ, ہم کیوں لڑیں؟ تو جو لڑ رہا ہے وہ بہرحال کیا کر رہا ہے؟ برا کر رہا ہے. اس لیے ایک فقہ کو فالو کرنا ضروری ہے تاکہ اس اختلاف کی آگ میں امت نہ جلے. اور یہ جو اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں نا فقہ کی کتابوں میں, تو یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا بہت کچھ ہوتا ہے, فتویٰ نہیں دیا جاتا اس کی. اس لیے فقہ شافی کا مطلب یہ کہ فقہ شافی کے کچھ مستند مفتی ہوں, ان سے پراپر وے میں فتویٰ لیا جائے, وہ فقہ شافی ہوگا. فقہ حنفی کا مطلب یہ ہوتا ہے, فقہ حنفی کے جو بڑے مفتیان کرام ہیں, باقاعدہ ادارے ہیں, وہاں سے پراپر وے میں فتویٰ لیا جائے, وہ کیا ہوگا؟ وہ فقہ حنفی ہوگا. کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے, صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے, لیکن علماء کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کہہ سکتے ہو پھر کتابوں سے نکالتے کیوں نہیں. کتاب سے کسی مصنف کی پرمیشن کے بغیر کوئی چیز نکالنا یہ تحریف ہے. اگر اس طرح سے نکالنا شروع کر دیں تو ہمیں کیا پتا چلے گا کہ مصنف نے لکھا کیا تھا اور بنا کیا ہے اس کا. کتابوں سے چیزیں نہیں نکالی جاتی ہیں, کتابیں اسی طرح چھپتی ہیں, لیکن اس فیلڈ کے مفتیان کرام کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز فتویٰ دینے کے لائق ہے یا نہیں ہے, اس پہ فتویٰ دیا جائے. جیسے میڈیکل سائنس کی کتابوں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے, لیکن ہم کتابیں پڑھ کے علاج نہیں کرتے, ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے. ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے یہ کتاب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے, صرف لکھنے کی حد تک ہے. مجھے تو بڑا تجربہ ہے, ایچ پائلوری ایک بیکٹیریا ہوتا ہے, آپ کتابوں پہ پڑھو اور نیٹ پہ سرچ کرو, آپ پاگل ہو جاؤ گے, آپ بولو گے یار یہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے, تو برباد کر دیا اس نے مجھے. لیکن آپ ریلائبل ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, بولے گے بھائی یہ تو سب کو ہوتا ہے, صحیح ہے نا, یہ کیا ہے, یہ تو سب کو ہوتا ہے. تو اس کی وہی بات ہے نا, علامات بتاؤ تمہیں ہو کیا رہا ہے. خالی ٹیسٹ پہ نہیں جاتا سمجھدار ڈاکٹر, کہتے ہیں علامتیں کیا ہیں, کھانا پراٹھے ہضم ہو رہے ہیں تو کیا کرنا ہے, اگر بیکٹیریا بھی تھوڑا سا دھونے والے بیکٹیریا بھی کھا لے. 2 پراٹھے آپ نے کھائے اور آپ کے پیٹ میں جراثیم ہے, غلط 2-4 نوالے انہوں نے بھی لے لیے, اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر رہے, تو کوئی بات نہیں, اس کو رہنے دو. تو کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے, پریکٹیکل لائف تو فتوے میں بھی ایسا ہی ہے. تبھی ہم کہتے ہیں جو عالم بن جاتے ہیں کتابیں پوری پڑھی ہوتی ہیں لیکن ان کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں دی جاتی. فتویٰ جب دیا جائے گا جب کسی ریلائبل مفتی کے نگرانی میں پراپر وے میں اس نے فتوے کا کام سیکھا ہو, کیونکہ وہ لوگوں کے مسائل فیس کر رہا ہے. تو ایسا نہیں ہوگا کتاب اٹھا کے ڈائریکٹ کیا کر دی اس کے اوپر اس نے فٹ کر دی, وہ کچھ کا کچھ بن جائے گا. تو باقاعدہ ادارے بنے ہوئے ہیں جہاں فتویٰ سیکھا جاتا ہے, مفتی بنتے ہیں. آج کل تو سب کچھ واٹ لگی ہوئی ہے, پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا, پتھر اٹھاؤ محقق نکلے گا, پتھر اٹھاؤ ریسرچر نکلے گا, سارے منجن ادھر ہی ہے پاکستان. سکون سے, امن سے, شانتی سے رہو, ٹھیک ہے, لیکن کسی کا مذہب بھی قبول نہیں کرو. دیکھو ہندو بھی ہیں ہمارے ملک میں, عیسائی بھی ہیں, وہ تو بالکل ہی الگ مذہب ہے نا, وہ تو اللہ رسول کو صاف لفظوں میں انکار کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے, تم لکم دینکم ولی دین, تم جاؤ, تمہیں جو سمجھ میں آتا ہے کرو. تو ایسے ہی شیعہ سنی کا جو اختلاف ہے وہ اگر زبان کی حد تک رہے, دلائل کی حد تک رہے تو ٹھیک ہے. لڑائی بڑائی والا معاملہ ہوگا تو معاملہ کیا بنے گا,
کیچڑ اچھالنا ایک دوسرے پہ. تو میں ایک بات آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ آپ کیا ہیں, یا تو ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں. تو اگر آپ شیعہ ہیں ٹھیک ہے, پھر وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کا مسلک ہے, آپ کریں وہ. لیکن اگر آپ سنی ہیں تو پھر آدھا سنی آدھا ادھر آدھا ادھر, بیچ کا نہ بنے. میں بھی بیان میں عرض کر رہا تھا نا آخر میں کہ بیچ کا کسی کو بھی پسند, میرا خیال ہے آپ لوگ کو ہوتا ہے, نہیں ہوتا نا کسی کو بھی پسند. قدرت نے کسی کو بیچ کا بنا دیا اللہ کی طرف سے, وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. لیکن خود سے کبھی بھی بیچ کا بننے کی کوشش مت کرو. تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. اب ہمارے ہاں لوگ کیا کر رہے ہیں, جو سنی ہیں سنی, محرم میں حلیم پکا رہے ہیں, حلیم کھا رہے ہیں, محرم میں سبیلیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, سبیلوں سے پانی پی رہے ہیں, محرم میں مرثیے سن رہے ہیں, رکشے والے بھی مرثیے لگا کے, ٹیکسی والے بھی مرثیے لگا کے. بھائی یہ اسلام نہیں ہے, یہ سمجھ رہے ہو. جو اس کو اسلام سمجھتا ہے وہ کرے, لیکن ہم سنی مذہب جو ہے وہ اس کی نظر میں یہ اسلام نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے میت پہ نوحہ کرنے والوں پر, سمجھ رہے ہو. آپ نے فرمایا جو گریبان پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے. میت پہ چیخنا چلانا, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت والا عمل قرار دیا ہے. شہادت پہ چیخنا چلانا کسی کی, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے تھے. وہ جب شہید ہوئے ہیں جوانی میں, ان کی 4 بیویاں تھیں, بیوہ ہو گئیں. معذرت کے ساتھ یہ میں ٹاپک نہیں لا رہا, جو خود سے آ رہا ہے اسے آنے دو. اب شہید ہی 4 بیویاں ہی بیوہ ہوئی تھی, تو میں ان کو آپ کی خوش کرنے کے لیے ایک تو نہیں کر سکتا نا. ان کی 4 بیویاں کیا ہو گئی, بیوہ ہو گئی. تو جب ان کے گھر میں اطلاع ملی ہے کہ آپ کے جوان شوہر شہید ہو گئے, تو ان کے رونے کی آوازیں آئی ہیں, چیخنے چلانے کی آوازیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غضب آیا, آپ نے فرمایا کہ جاؤ خاک پھینک کر آ جاؤ ان کے منہ. اب ان سے کہو کہ اپنی آوازوں کو پس کریں. حضرت جعفر طیار بھی اہل بیت میں سے تھے, نبی کے سگے چچا کے بیٹے تھے. تو اہل بیت کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے چلانے سے, رونے سے منع کیا. اور حضرت جعفر طیار ظلمن شہید ہوئے تھے نا, ظلم ہوا تھا ان کے اوپر. تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت جعفر طیار اہل بیت میں نبی کے سگے چچا زاد بھائی, حضرت حسین نبی کے نواسے, تو جیسے حضرت جعفر طیار کی شہادت پہ چیخنے چلانے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. حالانکہ ان کی بیویوں کا رشتہ, بیوی کا جتنا قریبی رشتہ اپنے شوہر سے ہوتا ہے, اتنا قریبی رشتہ ہمارا حضرت جعفر طیار یا حضرت حسین سے نہیں ہے. رشتہ یقیناً ہے, مگر اتنا قریبی نہیں جتنا بیوی کا ہوتا ہے, اولاد کا ہوتا ہے. تو جب بیویوں کو رونے کی اجازت نہیں ہے, جو سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں, تو ہم اور آپ کو حضرت حسین کی یاد میں چیخنے چلانے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ ہم زیادہ فنڈر بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں بھائی, زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ یقیناً اہل بیت سے ایمان, اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے, مگر اس محبت کا اظہار اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے اہل بیت سے محبت کا نبی نے حکم دیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے, پولیس کی تو ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے حکم دیا ہے بھائی, اس طرح سے اہل بیت سے محبت کرنی ہے, اپنی طرف سے نہیں کرنی آپ. تو پہلی بات تو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنا چلانا, گریبان پھاڑنا اور یہ سب کی منع کیا ہے. تو سنی مذہب میں ماتم کی اجازت, چیخنے چلانے کی, ہا ہو کرنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آپ یہ کام نہ کریں, مرثی آپ نہ سنیں, انہیں سننے دیں, انہیں کرنے دیں. آپ رکشا ٹیکسی چلا رہے ہو, کہہ رہے محرم کے احترام میں گانے نہیں لگاؤں گا, مرثیے لگا دوں گا. بھائی نہ گانے لگاؤ نہ مرثیے لگاؤ. اور مرثیوں میں جس طرح سے اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے, اس میں اہل بیت کی عزت نہیں ہے بلکہ اہل بیت کی توہین ہے. ہائے زینب, ہائے یوں, ہائے یوں. آپ اپنے گھر کی عورتوں کو چاہتے ہو کہ سڑک پہ ان کا اس طرح سے ہائے ہائے کر کے نام لیا جائے روڈ پہ؟ جب ہم اپنی عورتوں کے لیے ایسی توہین برداشت نہیں کرتے, وہ عورتیں جن کے تقدس کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے, جن کے ناخن بھی کوئی نامحرم نہیں دیکھ پاتا تھا, اہل بیت عورتیں تھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتیں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی عورتیں, تو ان کے بارے میں میرے بھائی کیسے یہ برداشت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی چیخے چلائے, ان کا نام اس طرح سے توہین آمیز لہجے سے؟ اسلام نے اکرام سکھایا ہے, عزت اور احترام سکھایا ہے, اور عزت و احترام کے اصول اور آداب بھی سکھائے. تو اس لیے آپ لوگ یہ کام نہ کریں, جو کر رہا ہے اس سے بحث بھی نہ کریں. بولے میں ٹھیک ہے تمہارا مسئلہ ہے, کوئی بات کر لو, ہم ہی نہیں کریں گے. تو یہ جو سبیلیں لگائی جا رہی ہیں, یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین کی یاد میں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پیاس سے شہید ہوئے تو پانی پی کے یاد منائی جائے گی یا
پانی سے اوائڈ کر کے یاد بنائی جائے گی. عجیب بات ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کا دوست بھوکا بیٹھا ہوا ہے, آپ اس دوست پہ ترس کھا رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو, اس کو فون کیا آپ نے, بھائی کیا یار, کہہ رہے 2 دن سے مجھے کھانا نہیں ملا, کہہ رہے بس پھر میرے سامنے جو کھانا رکھا ہے میں بھی نہیں کھا رہا, جب تو نے نہیں کھایا تو میں کیوں کھاؤں یار یہ مرغے. یہی ہوتا ہے نا یار, جب تو 2 دن سے بھوکا ہے تو میں بھی تو ایک وقت کا ناغہ کروں نا کھانے کا. لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے دوست کو فون کیا, تجھے کھانا ملا, کہہ رہے 3 دن سے بھوکا ہوں. آپ نے کہا یار بہت افسوس ہوا یار, ایسا کر 2 پراٹھے لے کر آ, ہوٹل کے بیرے کو 2 انڈے لے آ اور 2 دودھ پتی لے آ. ویسے تو 1 پراٹھا کھاتا تھا, آج کتنے کھاؤں گا, 2 کھاؤں. دوست فون پہ کہہ رہا ہے یار یہ آرڈر کا, کہہ رہا یار تو بھوکا ہے, تیری یاد میں کیا کروں گا, کھاؤں گا بھی اور پبلک کو بولوں گا آ جا بھائی تو بھی آ جا یار, تو بھی آ جا. یہ کامن سینس, میری جو سینس ہے بھائی, میں سنی ہوں تو مجھے یہ والا چیز صحیح لگ رہی ہے. اگر پھر بھی آپ کو امام حسین کی یاد میں آپ کہتے ہیں شربت پیئیں گے بھی, پلائیں گے بھی, ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, میں بندوق لے کے کسی کے پاس نہیں آؤں گا. لیکن مجھے جو یہاں ممبر پہ بٹھایا گیا ہے وہ بات کرنے کے لیے جو میری سمجھ میں آ رہی ہے. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے یہ سبیلیں چھوڑ دیں. پیاسے کو پانی پلانا یہ پورے سال سنت ہے, اور پیاسے کو پانی پلاؤ ایسی جگہ پہ جہاں پانی نہ ہونا. شہر میں سب جگہ پانی ہوتا ہے, سب جگہ پانی ہوتا ہے, تو یہ چھوڑ دیں. جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے بحث کریں, آپ یہ کام نہ کریں, نہ سبیل سے پانی پئیں نہ سبیل سے پانی پلائیں, کیونکہ لوگ اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ اسلام نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح محرم میں حلیم کا جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت حسین کو کچھ بھی نہیں ملا تھا کھانے کو, کچھ بھی نہیں ملا تھا, تو ہم اب سب چیزوں کا ایک مرغوبہ بنا کے پبلک کو کھلائیں گے, جس سے یہ پتا چلے گا کہ دیکھو حلیم میں گوشت بھی ہے تو حضرت حسین کو گوشت بھی نہیں ملا, حلیم میں چاول بھی ہے تو چاول بھی نہیں ملے ان کو, حلیم میں دال بھی ہے تو ان کو دال بھی نہیں ملی, حلیم میں جو بھی ہے تو ان کو جو بھی نہیں ملی. تو حلیم ایک ایسی ڈش ہے جس میں اتنی ساری چیزیں آتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کسی اور ڈش میں نہیں ہوتی, تو سب چیزیں کھلانے کا ہمیں ثواب مل جائے گا. یہ بھی وہی ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں ملا اور آپ ان کی یاد میں سب کچھ کھا بھی رہے ہو اور سب کچھ کھلا بھی رہے ہو حلیم کے نام. تو یہ بھی کامن سینس کی چیزیں نہیں ہیں, اس لیے چھوڑ دو اللہ کا واسطہ. لوگ کیا کہتے ہیں, میں محرم میں حلیم اس نیت سے نہیں پکا رہا, میں تو ویسے ہی پکا رہا ہوں. تو ویسے ہی تو نے سفر میں کیوں نہیں پکایا, ویسے ہی آپ ربیع الاول میں کیوں نہیں پکا لیتے, ویسے ہی آپ رمضان میں کیوں نہیں پکا لیتے, آج ہی ویسے ہی خیال آیا, تو وہی چھوڑ دو. یہ اسلام خدا کی قسم بدنام ہو رہا ہے دنیا میں. غیر مسلم جب یہ اسلام دیکھے گا اس کو اسلام میں اٹریکشن نظر آئے گی, وہ حلیم کھانے کے لیے مسلمان ہوگا, وہ شب برات کے پٹاخوں کے لیے حلووں کے لیے ہوگا. نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اس کا مختلف جواب دیا. ایک جگہ فرمایا کہ اسلام ہے کلمہ شہادت, صرف ایک خدا ہے ہمارا, اور نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, حج کرنا اور روزے رکھنا. ایک جگہ فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم غربا کا خیال کرو, ان تطعم الطعام, لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یہ مطلب نہیں حلیم کھلاؤ, کھانے کا مطلب یہ کہ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں سارا سال پوری کرو. اس کو سفر میں ضرورت ہے تو محرم کا انتظار مت. جب غریب کو موقع ملے کہ دیکھو محلے پڑوس میں رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے, اس کا خیال کرو. آپ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اچھا, تو اسی طرح جو میں نے عرض کیا آپ کو, یہ جو قصے کہانیاں ہیں کربلا سے غیر ضروری واقعات, یہ میں نے بتایا کہ غلط ہوتے ہیں, ان کو بھی نہ سنا کریں آپ. ان کے غلط ہونے کی ایک دلیل تو میں بیان سے پہلے دے چکا ہوں. ایک اور دلیل کہ جو خطیب لوگ, چاہے وہ شیعہ ہوں یا بعض سنی, سب میں ہیں ایسے لوگ, تو یہ غلط ہونے کی بڑی دلیل ایک اور یہ بھی ہے کہ اگر یہ قصہ خطیب لوگ جو حقیقی واقعہ ہے وہ بیان کرتے تو ایک ہی قصہ کئی بار انسان سن نہیں پاتا. نہیں آ رہی بات بھائی, یہ قصہ اب جیسے میں نے یہ قصہ آج بیان کر دیا, واقعہ بیان کیا, اب میں دوبارہ یہ واقعہ بیان کروں تیسری, آپ بولو گے یار تھک گئے مولوی صاحب, ٹاپک چینج کرو. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو خطیب لوگ ہیں وہ محرم میں پورا محرم ان کا یہ کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں, لیکن لوگ تھکتے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہر واقعہ اور ہر تقریر دوسری تقریر سے جدا اور منفرد ہوتی ہے, ورنہ پبلک سنے گی نہیں. کتنی مضبوط دلیل دے رہا ہوں آپ کو. اس کا مطلب ہے ہر خطیب کو پبلک کے لیے اس بیان کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے اس واقعے میں تھوڑا سا ٹماٹر اور دہی کا تڑکا لگانا پڑا. کبھی وائٹ کڑھائی ہوگی دہی والی, کبھی ٹماٹر والی کڑھائی ہوگی,
کبھی گرین کڑھائی ہوگی تو کڑھائی کا تڑکا چینج ہوگا تو پھر صبح کی کڑھائی دوپہر کھا سکتے ہیں, رات کو بھی کڑھائی کھا سکتے ہیں, ورنہ دوپہر جب آپ نے کڑھائی کھا لی رات کو وہ کڑھائی آپ نہیں کھاؤ گے. انسان ایک دفعہ کھا کے دل بھر جاتا ہے اسے. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے. خطیب ہر بیان میں کوئی نئی چیز لے کر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بھائی ایک واقعہ تھا تو وہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے نا واقعہ, اس کو ہر دفعہ وہی ہونا چاہیے نا. ہر دفعہ آپ نے اس میں کچھ نئی چیز لایا ہو تو اس کا مطلب ہے کچھ دال میں گڑبڑ ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے. اس لیے یہ چیزیں چھوڑ دیں. رہا یہ مسئلہ کہ لوگوں کے گھر سے حلوے آ جاتے ہیں, کھانا آ جاتا ہے, تو بھائی بہتر یہ ہے کہ ان کو محبت کے ساتھ منع کر دیں. بولے ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ضرور کرتے ہیں مگر کھا کے بولو بھائی نہیں, روزہ رکھ کے ٹھیک ہے ہم نہیں کھائیں گے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی ہو جائے گی, بعض دفعہ وہ بیچارے نے تقریر تو نہیں سنی ہوتی, وہ تو محبت میں ہی لا رہا ہے, تو اگر لڑائی ہو جائے گی تو رکھ لیں, لیکن محبت سے اس کو مسئلہ سمجھا دیں, یار میں رکھ رہا ہوں تاکہ تمہارا دل نہ ٹوٹے مگر یہ ہے غلط. رہا یہ مسئلہ کہ اس کو کھا بھی لیں, اب آپ ایک دم نا سارے جوش میں ہو گئے, یار اگلا بتاؤ, یار اگلا اسٹیپ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, یہ ایک مسئلہ نہیں ہے رکھنا نہ رکھنا. رکھ لیا تو اب کیا کریں, اب آپ جوش میں آ رہے ہو, اب میں آپ کو 2 گھنٹے بھی بٹھا کے رکھوں نا آپ بیٹھ جاؤ گے, میں کہوں 2 گھنٹے بعد جواب دوں گا آپ بیٹھے رہو گے یہاں. اب کیا کرنا ہے, تو وہ کھانا حلال ہے یا نہیں, اس کا مدار اس پر ہے کہ اگر وہ حضرت حسین کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کیا ہے, خوش کرنے کے لیے, تو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی عبادت کرنا یہ شرک ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرے خیال ہے. صدقہ خیرات صرف کس کے لیے ہوتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے. پھر تو وہ چونکہ غیر اللہ کے لیے ہے وہ حرام ہے, اس کا کھانا بالکل ناجائز. اور اگر کسی نے حضرت حسین کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ کام کیا ہے, آئی بات سمجھ میں, مقصد اللہ کی رضا ہے, نیت یہ کہ حضرت حسین کو اس صدقے کا ثواب پہنچ جائے, تو یہ عمل بدعت ہے مگر اس سے وہ کھانا حرام بولو بھائی نہیں ہوئی. قبول کرنا غلط ہے کیونکہ اس سے بدعت کی تائید ہو رہی ہے, مگر وہ کھانا حرام نہیں ہوتا. کھانا وہ جائز ہے, اس کو پھینکے نہیں, کھا لیں, میرے گھر نہ بھیجیں, ٹھیک ہے خود کھا لیں آپ اس کو. یہی مسئلہ ربیع الاول کے حلووں کا بھی یہی مسئلہ ہے, 11ویں شریف کا بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے 11ویں شریف حضرت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب پہنچانے کے لیے 11ویں نکالی ہے تو ثواب تو کسی کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے, لیکن چونکہ وہ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں یا افضل سمجھ رہے ہیں اور دن متعین کر لیا تو یہ بدعت تو ہے, لہذا اس 11ویں شریف کے حلوے کو قبول نہ کریں, بدعت کی تائید ہے. اور اگر پھڈے بازی کا اندیشہ ہے, لڑائی جھگڑا ہے, محلے داری بھی کرنی ہے, لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تمہیں تو محلے داری کرنی نہیں ہوتی, آپ لوگ تو مسجد سے آئے نکل لیے پتلی گلی سے, ہم تو محلے داری بھی کرنی ہوتی ہے. تو اگر ڈر ہے کہ نفرتیں پھیلیں گی تو قبول کر لیں, لیکن محبت سے اس کو سمجھا دیں, اور جب قبول کر لیا تو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو کھا لیں, رزق ہے وہ. لیکن اگر کسی نے نیاز نکالی حضرت گیلانی کو خوش کرنے کے لیے کہ اس سے ان کا قرب حاصل ہوگا, وہ خوش ہوں گے, ان کی رضا مقصد ہے, تو پھر یہ کیا ہے, شرک ہے. کیونکہ صدقات و خیرات صرف اور صرف جانور کا حلال کرنا صرف اللہ کے لیے صدقہ, یہ عبادت جتنی بھی ہیں وہ صرف کس کے لیے ہوتی ہیں, اللہ کے لیے ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو پھر اگر غیر اللہ کے لیے ہے پھر یہ نظر لغیر اللہ ہے, یہ حرام ہے, ناپاک ہے, نجس ہے. پھر ایسی صورت میں آپ اس کو نہیں کھا سکتے. کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ بڑا سوال. اب آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں کہ آپ نے تو بجائے فائدے کے ہمیں اور کنفیوز کر دیا. پتہ کیسے چلے گا کہ یار یہ کیا ہے؟ تو پتہ ایسے چلے گا, اس سے پوچھ لو بھائی یہ کیا ہے, یہ کیوں لا رہے ہو, تو بتا دے یار یہ حضرت حسین کی یاد میں ہے. تو آپ بولو حضرت حسین کی یاد کیا کمی مطلب ہے, ان کو ثواب پہنچانے کو کہتے ہیں, ثواب پہنچانے کو بولو یار غلط ہے, بدعت ہے, لیکن بسم اللہ. اس لیے کوشش کریں کہ رد کر دیں اس کو. یہ تو میں قبول کرنے کا اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی کوئی مسئلہ, بعض لوگ پھر دینداروں سے نفرت کرتے ہیں, اس نے تو پورا بیان نہیں سنا ہوگا نا, بہت سو بیچاروں میں جہالت بھی ہوتی ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتی. لڑے نہیں کسی سے, محبت سے انکار کر دیں, یار ہم لوگ حلوے مانڈے والے نہیں, میرے گھر تو پہلے اب تو یہ چیزیں آتی نہیں ہیں, لیکن لوگوں نے جائز چیزیں چھوڑنا بھی بھیج دی ہیں. او بھائی میں نے حلوے مانڈوں کا انکار کیا ہے, عید پہ عید الفطر کا دن کتنا مبارک ہوتا ہے, اس میں تو ایک دوسرے کے ہاں کچھ لے جانے. میں پاکستان کا واحد امام ہوں جس کے ہاں عید الفطر کے دن بھی کچھ نہیں آتا. میں اللہ کا شکر ہے کھانے پینے کا بھوکا نہیں ہوں, الحمدللہ مجھے اللہ نے بہت رزق دیا. ایک دن میں نے اپنے خاص دوست سے پوچھا, میں نے کہا یار عید کے دن تو امام کو تو لوگ تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے اللہ نے مجھے بہت دیا ہے, لیکن اتنا بھی پھیکا نہیں ہونا چاہیے پبلک کو کہ امام سے اتنی عقیدت تو ہوتی ہے. یار عید بقرعید میں تو اڑوس پڑوس لوگ امام صاحب کے گھر کوئی بریانی شریانی, میں نے کہا مجھے شوق نہیں ہے کوئی بریانی شریانی کا, لیکن مجھے لوگوں کے اس ایٹیٹیوڈ پہ تعجب ہوتا ہے کہ مجھے 10 سال ہو گئے تو عید پہ تو کچھ بھیج دو.
تو ان صاحب نے مجھے کہا اسی محلے کے، انہوں نے کہا اصل میں لوگ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ نے بیانات اس قسم کے کیے ہوئے ہیں کھانے پینے کے بارے میں کہ لوگ ڈرتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں کہیں بھیج دیا تو ایسا نہ ہو کہ وہیں سے واپس کرنے ہی. اتنا سخت آپ نے اس میں موقف اختیار کیا ہے. تو میں نے کہا وہ تو حلوے مانڈوں کے بارے میں اختیار کیا. تو خیر عید پہ اب امید ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے لیکن نہ بھیجیں آپ لوگ، محبت بس زبان سے اظہار کر دیں. میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے بیانات اس بارے میں ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفس ہدیے کے ہی خلاف، ان کو ہدیہ دیا تو تھپڑ نہ مار دیں کھینچ کے. تو ایسا ایٹیٹیوڈ، میں نے کہا اچھا ہے یہی رہنے دو، اس سے ایک تھوڑی سی لوگوں میں عزت رہے گی کہ لوگ سمجھتے ہیں سینگ ہے نہیں مگر ٹکر مارتے ہیں یہ. تو یہ اس لیے ہم نے سخت موقف اختیار کیا ہے کہ لوگ امام کو کی توہین کرتے ہیں. اب ایک صاحب کے ابا کا انتقال ہو گیا، ہر جمعرات کو میرے گھر کوفتے، انڈے آلو اور کوفتے لے کر آ رہے ہیں. ہم تو جمعراتی مولوی ہیں نہیں، مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آج جمعرات ہے. میں نے کہا چلو بیچارہ عقیدت محبت میں لا رہا ہے تو میں رکھ لیتا تھا. گھر والوں نے پھر جب ہر جمعرات کو ہونے لگا تو گھر والوں نے جمعرات کو رات کو کھانا پکانا ہی چھوڑ دیا. انہوں نے کہا یار جب آ ہی جاتا ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اللہ دے رہا ہے. بیچارہ ہے بھی عقیدت محبت میرا نمازی تھا. کوفتوں کا ٹائٹ قسم کا بڑا مزیدار سالن آ رہا تھا. ایک دن مجھے خیال ہوا کہ یار کچھ دن پہلے ان کے ابا کا بھی انتقال ہوا ہے اور یہ جمعرات بھی ہے، ایسا تو نہیں ابا کے ثواب کے لیے مجھے کھلا رہے ہوں. میں نے ان سے پوچھا یہ آپ اپنے ابا کو ثواب پہنچانے کے لیے مجھے کھلا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی. میں نے کہا یار آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ کے دادا کا جب انتقال ہوا تھا تو آپ نے اپنے ابا کو کبھی گفٹ دیا یا کھانا کھلایا؟ تو اس لیے کھلایا نا کہ وہ آپ کے ابا ہیں. اگر ابا کو کسی دن آپ نے کھلایا، ابا پوچھے بیٹا کیوں کھلا رہے ہو؟ آپ کے ابا دادا کا انتقال ہوا ہے ان کے ثواب کے لیے آپ کو کھلا رہا ہوں. ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ او بھائی ابا کو جو کھلایا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ دادا کی موت واقع ہو گئی، ابا کو اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ وہ ابا ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ اپنی منگیتر کو ایزی لوڈ کرا رہے ہو 500 کا، وہ کہے بھائی کیوں کرا رہے ہو؟ اصل جواب یہ کہ بھائی وہ تو غلط ہے یہ ایزی لوڈ نہ کرایا کریں، لیکن جو آج کل عرف چل رہا ہے آپ کیا کہو گے؟ بھائی ایک تعلق ہے، ایک محبت ہے، میں چاہتا ہوں یہ رشتہ نہ ٹوٹے، یہ کہو گے نا. اگر آپ نے کہا میری چونکہ دادی کا انتقال ہوا ہے تو چونکہ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی غریب مسکین بھیکاری مل نہیں رہا تھا تو میں نے کہا تم ہی ہو غریب تو چلو میں تمہیں 500 روپے کا بیلنس لوڈ کرا لوں، اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر اس میں غیرت ہوگی تو غصہ آئے گا. تو یاد رکھو عزت دار، جس کو عزت دار، میں نہیں کہہ رہا میں عزت دار ہوں، لیکن جس کی کو آپ عزت دار سمجھتے ہو اس کو ہدیہ دیا جاتا ہے، اس پہ صدقہ نہیں کیا جاتا. ثواب پہنچانے کے لیے نہیں، ہدیہ دیا جاتا ہے اس کے اکرام کے لیے، اس سے محبت بڑھانے کے لیے، اس سے تعلق بڑھانے کے لیے. تو علماء کو ہدیہ دیا کرو ثواب کی نیت سے نہیں، محبت کی نیت سے. ثواب غریبی میں خود